ڈاکٹر عبد القدیر خان وہ مایہ ناز مسلمان سائنسدان تھے جو اپنے ملک اور قوم کی خاطر غیر ملک سے ملازمت چھوڑ کر پاکستان آئے۔ انہوں نے 8 سال کے انتہائی قلیل عرصے میں انتھک محنت و لگن کے ساتھ ایٹمی پلانٹ نصب کر کے دنیا کے نامور نوبل یافتہ سائنسدانوں کو ورطۂ حیرت میں ڈالا تھا۔ ان کی کوششوں کی بدولت پاکستان نے مئی 1998 میں چاغی کے مقام پر 6 کامیاب تجرباتی ایٹمی دھماکے کیے۔ اس موقع پر ڈاکٹر عبد القدیر خان نے پوری دنیا کو یہ پیغام دیا کہ ہم نے پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر بنا دیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب وہ مظلوم سیاستدان تھے کہ ان کے حالات جان کر احمد ندیم قاسمی کا یہ شعر یاد آتا ہے: عمر بھر سنگزنی کرتے رہے اہل وطن، یہ الگ بات کہ دفنائیں گے اعزاز کے ساتھ۔ ڈاکٹر صاحب کو پہلا دکھ اس وقت پہنچا جب ایٹمی پروگرام کی فصل کا پھل کھانے کی باری آئی، یعنی ایٹمی دھماکہ کرنے کا وقت آیا تو اس کا صحرا ڈاکٹر صاحب کے سر باندھنے کی بجائے اس کا کریڈٹ ڈاکٹر سمر مبارک مند کو دے کر ڈاکٹر صاحب کو تکلیف پہنچائی گئی۔ یہاں تک کہ اسلام آباد کے در و دیوار پر ڈاکٹر عبد القدیر کی بجائے کسی اور کو ہیرو بنا کر وال چاکنگ کروائی گئی۔ ہندوستان میں ایٹمی سائنسدان کو صدر کے منصب پر فائز کرنے کی عزت بخشی گئی، لیکن عوام کے پرزور مطالبے کے باوجود مسلم لیگ، مشرف، پی پی اور پی ٹی آئی سمیت کسی پارٹی نے قوم کی آواز کو نہیں سنا۔ پرویز مشرف کے دور میں ان کو ٹیلی ویژن پر لا کر جس طرح توہین امیز انداز میں دنیا کے سامنے تذلیل کی گئی وہ یقیناً ڈاکٹر صاحب کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ مغربی آقاؤں کی خوشنودی کے لیے ٹی وی پر وہ معافی نامہ پڑھوایا گیا جس کے مصنف وہ خود نہیں تھے بلکہ کوئی سرکاری گماشتہ تھا۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ بقول سابق وزیر اعظم میر ظفر اللہ خان جمالی مرحوم کے مطابق ڈاکٹر عبد القدیر خان کو عافیہ صدیقی کی طرح امریکہ کے حوالے کیا جا رہا تھا اور امریکی طیارہ C-130 انہیں لینے کے لیے ایئرپورٹ پر پہنچ چکا تھا، لیکن جمالی صاحب نے حوالگی کے احکام پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا۔ اس وجہ سے جمالی صاحب کو وزارت عظمیٰ سے فارغ کر دیا گیا۔ عوام اگرچہ ڈاکٹر صاحب سے بہت محبت کرتے ہیں لیکن وہ بھی زبانی کلامی۔ جب ڈاکٹر صاحب نے اپنی سیاسی جماعت بنا کر الیکشن میں حصہ لیا تو عوام نے انہی جاگیرداروں، وڈیروں، بدماشوں کو ووٹ دیا اور ڈاکٹر صاحب کے امیدواروں کی ضمانتیں ضبط کروا کے محبت کا عملی ثبوت دیا۔ ڈاکٹر صاحب کی پریشانیوں کو بڑھانے میں عدالتوں نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ڈاکٹر صاحب پر جس قسم کی پابندیاں عائد تھیں ان کو ختم کروانے کے لیے ان کی اپیلیں گزشتہ 2 سالوں سے سماعت کی منتظر تھیں۔ طاقتوروں کو چھٹی والے دن انصاف فراہم کرنے والی عدالتیں ڈاکٹر صاحب کو وفات کے وقت تک انصاف فراہم نہ کر سکیں۔ بالآخر ملک الموت نے محسن پاکستان کو تمام پابندیوں سے آزاد کروا دیا۔